وین کے سفر کے دوران میں نے فیصلہ کیا کہ آلیو ہارورڈ کے سامنے بھی مجھے مفلوج ہی رہنا چاہیے تاکہ کم از کم وہ میرے فرار ہونے کے امکانات پر غور نہ کر سکے اور مجھے بے بس سمجھ کر ایسے اقدام سے باز رہے جو میرے لیے اس کے چنگل سے نکلنے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں۔ وین کا سفر مختلف سمتوں میں جاری رہا، پھر وہ رک گئی۔ غالباً وہ جگہ آ گئی تھی جہاں آلیو ہارورڈ مجھے لانا چاہتا تھا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، ہاں تو مسٹر علی یار خان، کیا تم اپنے پیروں سے چلنا پسند کرو گے؟ دراصل تمہارے بارے میں میری معلومات اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید اپنے کسی بہت قریبی رشتہ دار یا دوست کے بارے میں بھی وہ نہ ہوں۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ہارورڈ کی طرف دیکھا۔ اپنی آنکھوں میں نے ایسی شدید بے بسی کے آثار پیدا کر لیے تھے کہ یقیناً ہارورڈ ان سے متاثر ہو گیا ہوگا۔ یہاں مجھے اپنی بے پناہ صلاحیتوں سے کام لینا تھا۔ گرے وائلز کی زندگی اور وہاں سے فرار کی کوششیں ذرا مختلف تھیں۔ وہاں زیادہ تر جسمانی طاقت سے کام لینا پڑا تھا، لیکن آلیو ہارورڈ کے سامنے ذہن و جسم دونوں کا استعمال لازمی تھا۔ چنانچہ میں نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ آلیو ہارورڈ ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گیا، پھر آہستہ سے بولا، بہرحال میں تم سے مکمل تعاون کروں گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا اور وہ لوگ میرا اسٹریچر لے کر چل پڑے۔ آلیو ہارورڈ اسٹریچر کے ساتھ ساتھ اس کمرے تک آیا تھا جس میں مجھے لایا گیا تھا۔ ایک آرام دہ خوابگاہ تھی جس میں نفیس بستر لگا ہوا تھا اور ہلکا پھلکا ڈیکوریشن کا سامان موجود تھا۔ اسٹریچر سے مجھے بستر پر منتقل کر دیا گیا۔ آلیو ہارورڈ نے اپنے ساتھیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور پھر خود دروازہ بند کر کے میرے نزدیک پہنچ گیا۔ بولا، کیا واقعی تمہارے جسم کو شدید نقصان پہنچا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے علی یار خان تو مجھے شدید افسوس ہے۔ مجھے تو وہی باعمل، وہی برقرفتار دشمن چاہیے جس کے لیے میرے دل میں یہ حسرت رہی کہ کاش میں اسے اپنے ہاتھوں سے بے دست و پا بنا سکوں۔ اگر تم مجھے مفلوج حالت میں ملے ہو تو یہ میرے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے، لیکن فکر مت کرو، بعض اوقات بدترین دشمن بہترین دوست ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے علی یار خان، ابھی اپنے دل سے تمام خدشات نکال دو۔ میں تمہیں بے بسی کے عالم میں قتل نہیں کروں گا، بلکہ بہترین ڈاکٹروں سے تمہارا علاج کرواؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچوں، لیکن ایسی گفتگو سے متاثر ہو کر اپنے دل میں نرمی پیدا کر لینا بھی حماقت کی بات تھی۔ آلیو ہارورڈ سے کسی بھلائی کی توقع رکھنا ایسا ہی تھا جیسے زہریلے سانپ پر اعتماد کرنا۔ وہ میرے بدن کے نچلے حصے کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ جگہ جگہ اس نے میری پنڈلیوں اور میری رانوں میں ایسی چٹکیاں لیں کہ میری جان ہی نکل گئی، لیکن اداکاری میں حقیقت کا رنگ بھرنا تھا۔ سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ آلیو ہارورڈ گہری نگاہوں سے میری ٹانگوں اور میرے نچلے دھڑ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، تعجب کی بات ہے، دوران خون محسوس ہوتا ہے لیکن بدن کی بے حسی میرے لیے تعجب خیز ہے۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اسے روشن کر کے میرے گھٹنے کے قریب لے گیا۔ میں نے آنکھیں بھی بند نہیں کی تھیں، البتہ دل میں نے سوچا تھا کہ ٹھیک ہے آلیو ہارورڈ، تمہاری درندگی اور چالاکی کو اس وقت ناکام نہ بنایا تو میں بھی پاکستان کا بیٹا نہیں۔ لائٹر نے میرے گھٹنے کی کھال جلا دی، لیکن کیا مجال جو میرے پاؤں میں کسمساہٹ بھی پیدا ہوئی ہو۔ جلن شدید ہو گئی تھی، لیکن میں آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس دوران آلیو ہارورڈ کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی رہی تھیں، پھر اس نے لائٹر بند کر کے پیچھے ہٹا لیا۔ بولا، بہرحال میرے دوست، آرام کرو، میں تمہارے لیے ڈاکٹرز کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ میری آنکھوں میں نمی پیدا ہو چلی تھی، تکلیف شدید تھی، پورا جسم قوت برداشت کے اس مظاہرے کے بعد مائل با فریاد تھا۔ آلیو ہارورڈ نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ میرے چاروں طرف سناٹا ستاری تھا، ذہن میں شدید سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دور سے طوفان باد و باراں کا شور آہستہ آہستہ ابھر رہا ہو، اور یہ آواز میرے وجود میں شدید ہیجان پیدا کر رہی تھی۔ اپنے آپ کو اس ہیجان سے بچانے کے لیے میں نے اپنی سوچ کا رخ بدلا اور تھوڑی دیر کے بعد آوازیں معدوم ہو گئیں۔ آلیو ہارورڈ جس طرح مجھ تک پہنچ گیا تھا اس سے اس کی دسترس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح اسے میری یہاں آمد کی خبر ہو گئی۔ ذہن اس سلسلے میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پایا تھا، زیادہ دماغ کھپانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں تو اب یہ سوچ رہا تھا کہ آلیو ہارورڈ کے اور میرے تنازعات اب کیا رخ اختیار کریں گے۔ وہ جس جگہ مجھے لے آیا تھا وہ اتنی غیر محفوظ بھی نہیں ہوگی کہ مجھے یہاں سے بآسانی نکلنے میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے قتل کے درپے نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے یہودی رہنماؤں کے سپرد کرنے کا عہد کر چکا تھا۔ ممکن ہے اب وہ مجھے یہاں سے تل اویو پہنچانے کے انتظامات شروع کر دے۔ کم از کم میں تل اویو نہیں جانا چاہتا تھا، خواہ اس کے لیے مجھے موت ہی کیوں نہ قبول کرنا پڑتی۔
میں نے فیصلہ کیا کہ مزید کچھ وقت گزار لوں اور اس کے بعد یہاں سے فرار کی بھرپور کوشش کروں، اور اگر اس کوشش میں ناکام ہو جاؤں تو موت کو بخوشی گلے لگا لوں۔ آلیو ہارورڈ کچھ بھی کر لے، میں تل اویو نہیں جاؤں گا۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ میں کھانے پینے کی کوئی چیز قبول نہ کروں۔ بے ہوشی کے عالم میں وہ مجھے جہاں چاہے لے جا سکتا تھا۔ نیا مرحلہ سخت اور صبر آزما تھا۔ پورا دن گزر گیا بغیر کچھ کھائے پیے۔ اس دوران 2 نرسیں یک کے بعد دیگرے میرے پاس 2 گھنٹے ڈیوٹی دے چکی تھیں۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ویسے یہ مقامی لڑکیاں تھیں، اس لیے میں جانتا تھا کہ ان سے کوئی سوال کرنا حماقت ہوگی۔ انہوں نے مجھے کھلانے پلانے کی کوشش بھی کی، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی۔ میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ شام کو تقریباً 5:30 بجے آلیو ہارورڈ کچھ ڈاکٹروں کے ساتھ میرے پاس آیا۔ ان کی تعداد 4 تھی اور ان میں 2 امریکن معلوم ہوتے تھے۔ ڈاکٹرز مجھے دیکھتے رہے۔ انہوں نے مخصوص طریقے سے میرے بدن کے اس حصے کو ٹھوک بجا کر دیکھا۔ ایک ڈاکٹر نے میرے پاؤں کی نس میں سوئی چبھو کر تھوڑا سا خون بھی حاصل کیا، اور اس کے بعد وہ آلیو ہارورڈ سے گفتگو کرنے لگے۔ یہ گفتگو میری سمجھ میں تو نہیں آ سکی تھی کیونکہ سرگوشیانہ انداز میں ہو رہی تھی، لیکن آلیو ہارورڈ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھ کر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ ڈاکٹروں نے میرے لیے کیا کہا ہے۔ لیکن اب خواہ کچھ بھی ہو، میں خاموشی سے ان کی یہ حرکات دیکھتا رہا۔ پھر آلیو ہارورڈ خاموشی سے ڈاکٹروں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ رات کو پھر مجھے کھانے کی پیشکش کی گئی، لیکن میں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں کسی نے مجھ سے کوئی تعارض نہیں کیا تھا۔ تقریباً 11:15 یا 12 کا وقت ہوگا کہ دفتن مجھے کوئی تپش سی محسوس ہوئی۔ میں نے متحیرانہ انداز میں گردن گھما کر دیکھا تو عقبی کھڑکی کا بڑا پردہ دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ اس کے نزدیک ہی دیوار پر دوسرا پردہ بھی جل اٹھا، اور لکڑی کا ایسا آرائشی سامان جو دیواروں پر نصب تھا آگ پکڑتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا یہ آگ کیسے لگی؟ اس وقت آس پاس کوئی موجود نہیں تھا، چنانچہ آگ آسانی سے نہیں بجھائی جا سکتی تھی۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور پورے کمرے میں دھواں بھرنے لگا تھا۔ میں نے پریشانی کے انداز میں ایک لمحے کے لیے سوچا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے ذہن کو پرسکون کر لیا۔ اصل صورتحال میری سمجھ میں آنے لگی۔ یہ آگ یقیناً آلیو ہارورڈ نے لگوائی تھی۔ ڈاکٹروں نے میرے بدن کے صحیح ہونے کی اطلاع اسے دی ہوگی، اور اس نے اپنے طور پر یہ احمقانہ کوشش کی تھی، لیکن یہ فرسودہ اور پرانی حرکتیں تھیں جن سے کم از کم آلیو ہارورڈ جیسے شخص کو گریز کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آلیو ہارورڈ کی اس گھٹیا چال کو ناکام بنانے کے لیے دل میں کچھ فیصلے کیے، اور پھر میں نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا۔ آگ کی لپیٹیں اب میرے بستر تک پہنچ رہی تھیں، یہاں تک کہ میرے بستر کی چادر نے بھی آگ پکڑ لی۔ میں نے اپنے آپ کو تیزی سے جنبش دینا شروع کر دی، لیکن اس طرح کہ صرف میرا اوپری بدن حرکت کر رہا تھا۔ میں آگ کو بجھانے کی کوششوں میں مصروف تھا، جس کے نتیجے میں میری کلائیوں پر موجود گھنے بال بری طرح جل گئے، لیکن اس کے باوجود میں بستر سے نیچے نہیں اترا اور وہیں مسلسل آگ بجھانے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ دروازہ پوری قوت سے کھلا اور 8-10 آدمی اندر گھس آئے۔ انہوں نے پھرتی سے آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دی۔ انہیں دیکھ کر میرے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی۔ آلیو ہارورڈ کتنا ہی چالاک سہی، لیکن حماقت ہر شخص سے ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ آگ بجھانے والے گیس سلنڈر لے کر آئے تھے، گویا یہ سب اس کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ ذرا سی دیر میں ان سب نے مل کر آگ بجھا دی اور مجھے وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ پھر ایک اسٹریچر پر ڈال کر مجھے باہر کے برآمدے میں لایا گیا جہاں نرسیں موجود تھیں۔ میرا بدن زیادہ نہیں جلا تھا۔ اس کا خیال رکھا گیا تھا کہ جب خطرے کی حدود تک پہنچ جاؤں تو وہ خود فوراً حالات پر قابو پا لیں۔ ایک دوا میرے ہاتھوں کے جلے ہوئے حصوں پر سپرے کر دی گئی، جس نے ایک لمحے میں میرے بدن کی جلن ختم کر دی۔ گھٹنے پر جو لائٹر کا نشان لگایا گیا تھا وہ البتہ ابھی تک تکلیف دے رہا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف سے ذہن کو بالکل ہی ہٹا لیا تھا۔ پتہ نہیں اس قسم کی کتنی اذیتیں ابھی برداشت کرنا پڑیں۔ میرے بدن پر سپرے کرنے کے بعد مجھے اسی اسٹریچر پر ایک اور ہال نما کمرے میں پہنچا دیا گیا جو پہلے سے کہیں کشادہ اور آرام دہ تھا۔ یہاں ایک بستر میرے لیے غالباً خصوصی طور پر لگایا گیا تھا، چنانچہ مجھے اس پر منتقل کر دیا گیا۔ ابھی میں ہال کا جائزہ لے رہا تھا اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہارورڈ ایک خوبصورت سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی مکروہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ بولا، مسٹر علی یار خان، ڈاکٹروں کی متفقہ رائے یہ ہے کہ تمہارے جسمانی نظام میں ذرہ برابر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن تم نے جس قوت برداشت کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین ہے، اور اس نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ میں تمہارے مفلوج بدن کو بھول جاؤں، یعنی اگر وہ مفلوج ہے بھی تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہ ہو۔ میں نے جواب دیا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بولا، تم میری باتوں کا ایک ایک لفظ سمجھ رہے ہو۔ مجھ سے اس اجنبیت کا اظہار مت کرو علی یار خان۔ ہم لوگ ذہنی طور پر اتنے کچے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی باتیں نہ سمجھ سکیں۔ میں تمہیں آج سے نہیں جانتا۔ میں نے بارہا اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تم بلا شبہ ذہنی طور پر بہت قوی ہو
اور تمہارا ہر عمل قابل داد ہے۔ میں امریکہ میں اور خاص طور سے سین فرانسسکو میں تمہارے ان دوستوں کو تلاش کرتا رہا ہوں جنہوں نے امریکہ سے نکلنے میں تمہاری مدد کی تھی۔ سارا پلان میری سمجھ میں آ چکا ہے کہ کس طرح تم امریکہ سے باہر نکلے، لیکن مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہے کہ میں تمہارے دوستوں تک نہیں پہنچ سکا۔ مجھے ان کے بارے میں کسی صحیح بات کا علم نہیں ہو سکا۔ میں جانتا ہوں کہ اس بات سے تمہیں بے پناہ خوشی ہوگی، لیکن میں تنگ دل انسان نہیں ہوں۔ اگر کسی مسئلے میں ناکام رہا ہوں تو اس کا اعتراف بھی کر رہا ہوں۔ البتہ تمہاری طرف سے میری ایک آنکھ کبھی بند نہیں ہوئی۔ تمہیں گرے وائلز بھجوانے کے لیے میں نے جس ابتدائی جگہ سے اس کام کا آغاز کیا تھا، وہاں سے تمہاری کوششوں پر نگاہ رکھتا رہا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ کتنے لوگ تمہارے معاون رہے اور کس کس طرح تم نے انہیں ہینڈل کیا، یہاں تک کہ تم گرے وائلز سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تمہارا فرار بلا شبہ گرے وائلز کی تاریخ کا سب سے شاندار کارنامہ تھا، اور میں اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہاں تم مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جس طریقہ کار کو تم نے فرار کے لیے اپنایا، مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ انسانی سینے میں دھڑکنے والا دل قوت کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آج تک کسی دل کے بارے میں حتمی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس میں خوف کا احساس نہ ہو۔ دلیری اور بہادری کی بے انتہا مثالیں ہماری تاریخ میں ملتی رہی ہیں، اور ایسے ایسے کارنامے ہمارے علم میں آتے رہے ہیں کہ ان پر یقین نہ کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری یہ کوشش بھی ایسے ہی جعلی انسانوں کے کارناموں میں سے ایک ہے۔ تم جس طرح سے فرار ہوئے اور جس طرح یہاں تک پہنچے، مجھے اسے ایک کارنامہ قرار دینے میں کوئی آر نہیں کہ میں اس کی تفصیل سے لا علم ہوں۔ البتہ یہ بات میرے ذہن میں ضرور تھی کہ اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو کسی ایسی جگہ نہیں پہنچ سکتے جو اسپین میں نہ ہو۔ تم ان علاقوں میں کہیں بھی جا نکلتے، بالآخر تمہیں اسی شہر میں آنا ہوتا۔ چنانچہ میں نے یہاں تمہارا انتظار کیا، ایک طویل انتظار، اور بالآخر میں اس میں کامیاب رہا اور میں نے تمہیں پا لیا۔ تم جس طرح بھی یہاں پہنچے، مجھے اس کہانی سے دلچسپی ضرور ہے، لیکن کبھی تفصیل سے یہ کہانی سنوں گا۔ فوری طور پر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اب میرا کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ کیا تم اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو کرنا پسند کرو گے علی یار خان؟ ایک بار پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ گفتگو عظیم انسانوں کی مانند کی جائے۔ تم جانتے ہو کہ میں بھی ذہنی طور پر کمتر نہیں ہوں، اور میں اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں کہ میں تمہیں ابھی اپنا ہم پلہ سمجھتا ہوں۔ بچگانہ گفتگو ہمیں زیب نہیں دے گی۔ میں خاموشی سے اولیو ہارورڈ کی شکل دیکھتا رہا۔ اس کی باتیں ایک ٹھوس حیثیت رکھتی تھیں، اور اب مجھے اس سلسلے میں حماقت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ جوش کے عالم میں واقعی اپنا پروگرام مجھے بتانے پر آمادہ ہے تو یہ ایک اچھی بات تھی۔ چنانچہ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، مسٹر اولیو ہارورڈ، آپ نے ایک مذموم کوشش کی ہے۔ اگر آپ میرے بارے میں تفصیلات معلوم کر لیتے تو آپ کو کوئی شک نہ رہتا کہ میں اپنی جسمانی صلاحیتوں سے محروم ہو چکا ہوں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں مکمل طور پر تحقیق کر لیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر میں مفلوج ہو چکا ہوں تو آپ میرا علاج کروانے کے بعد مجھے اپنا مد مقابل بنا کر لطف محسوس کریں گے، تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ذہنی جسمانی جنگ ہو، لیکن اس بے بسی کے عالم میں نہیں۔ اگر آپ کا ذہن اسے قبول نہیں کرتا تو پھر میرے خیال میں ہمارے درمیان ہونے والی یہ گفتگو بے معنی ہے۔ وہ بولا، نہیں مسٹر علی یار خان، میں واقعی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اس طرح نہیں ماروں گا، اور مجھے اس کا حق بھی نہیں ہے، چونکہ تمہارے سلسلے میں تو میں نے بہت بلند و بانگ دعوے کیے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ میں نے اپنی ساری شخصیت ہی داؤ پر لگا دی ہے۔ میں نے کہا، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں مسٹر اولیو ہارورڈ؟ وہ بولا، میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہم وقت ضائع کریں یا تم اس بات کو تسلیم کر لو گے کہ تم جسمانی طور پر مفلوج نہیں ہو۔ میں نے کہا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا مسٹر ہارورڈ کہ آپ سے میری ملاقات اس طرح ہو جائے گی، چنانچہ کم از کم آپ کے لیے میں نے یہ ڈھونگ نہیں رچایا۔ اولیو ہارورڈ میرے الفاظ کی گہرائی پر غور کر رہا تھا، پھر اس نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ آپ تندرست نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اطمینان سے کھائیں پیئیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے کھانے پینے کی کوئی چیز قبول نہیں کی۔ اس طرز عمل سے صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو اس بات کا شبہ ہوگا کہ کھانے میں کوئی خواب آور چیز دے دی جائے گی۔ میں خاموشی سے ہارورڈ کی شکل دیکھتا رہا، پھر ہارورڈ شانے ہلا کر اٹھتا ہوا بولا، بس اس سے زیادہ میں آپ سے اور کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی آپ کو اطمینان دلانے کے لیے میرے پاس مزید الفاظ موجود ہیں۔ البتہ آخری بار میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خود کو تندرست رکھیے۔ زندگی میں یہ سارے معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر دو طاقتور حریفوں کے سامنے آئیں گے۔ میں آپ کو پورا موقع دوں گا کہ آپ اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو آزمائیں، اور میں ان کا توڑ کروں۔ وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔
फिर मैंने दरवाजा बाहर से बंद होने की आवाज सुनी और मुस्कुराती निगाहों से दरवाजे को देखता रहा। मुझे अब भी शुबा था कि जिस नई जगह मुझे लाया गया है, यहाँ मेरी नक्लो हरकत पर निगाह रखने के लिए यकीनन ऐसे कैमरे मौजूद होंगे जो मेरी हरकत सकनात का जायजा लेते होंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। ज्यादा अरसे तक तो अपने बदन को इस तरह साकित नहीं रख सकता था। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। कुछ करना चाहिए, कुछ कर डालना चाहिए। ऑलिव हार्वर्ड के जाने के बाद मैं काफी देर तक गौर करता रहा। दूसरी सुबह जागा तो नर्स ने मेरा चेहरा वगैरह साफ किया और फिर एक ट्रॉली में मेरे लिए नाश्ता आ गया। नर्स के साथ ही ऑलिव हार्वर्ड भी आया था। उसने मेरे बिस्तर के नजदीक कुर्सी घसीट कर बैठते हुए कहा, नाश्ता कीजिए मिस्टर अली यार खान। अलबत्ता क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? मैंने सवालिया अंदाज में हार्वर्ड को देखा। ऑलिव हार्वर्ड रात की निस्बत उस वक्त संजीदा नजर आ रहा था। फिर उसने सर्द लहजे में कहा, वो शख्स कौन था जो आपके साथ मफलूज कैफियत में यहाँ तक पहुंचा था और इसी अस्पताल में जेर इलाज है? मैं खामोशी से ऑलिव हार्वर्ड की शक्ल देखता रहा। तब वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, मुझे आप लोगों की प्लानिंग का किसी हद तक अंदाजा हो चुका है। मैं जानता हूं कि आप क्या चाहते थे। अगर वो शख्स मफलूज नहीं था तो आप भी मफलूज नहीं हैं, क्योंकि वो अस्पताल के उस कमरे से निकल भागा है और भागते हुए उसने 2 डॉक्टरों को शदीद जख्मी कर दिया है। मुझे यकीन है कि वो भी ग्रेवाइल से भागा हुआ कोई कैदी ही था, लेकिन वो है कौन, ये आपको बताना होगा। ये बहुत जरूरी है। ऑलिव हार्वर्ड के लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। मेरे बदन में एक लम्हे के लिए मुसर्रत की लहर दौड़ गई। मुझे चरण सिंह के फरार की इत्तला सुनकर खुशी हुई। कम से कम बेचारा चरण सिंह तो निकल जाने में कामयाब हो गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या ग्रेवाइल से भागने वाले तमाम कैदियों के बारे में मुझे मालूम होना जरूरी है मिस्टर हार्वर्ड? ऑलिव हार्वर्ड करख्त लहजे में बोला, वो कौन था? क्या नाम था उसका? यहाँ से वो कहाँ जाएगा? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक था? मैंने कहा, बड़े अहम सवालात हैं मिस्टर हार्वर्ड। आपके इख्तियारात लामहदूद हैं। आप वहाँ, मेरा मतलब है ग्रेवाइल्स में, हर तरह की छानबीन कर सकते हैं। ये सवाल मुझसे करने की जरूरत क्यों पेश आ गई? लेकिन खैर, उस शख्स का नाम ओडे था। वो बहुत खतरनाक फितरत का मालिक था। फरार की पूरी स्कीम उसी ने बनाई थी और हमारे साथ कुछ अफराद और भी थे। वो रास्ते में हलाक हो गए। सिर्फ मैं और वो यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हो सके। मैंने इत्मीनान से कहा, जानता था कि बिलाखिर हार्वर्ड ग्रेवाइल से तफसीलात मालूम कर लेगा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होगा कि दूसरा बच जाने वाला चरण सिंह था। कर्नल केरानू और पुलिस ग्रेथर आयरन भी इस बारे में उसे कुछ नहीं बता सकेंगे जब तक चरण सिंह को उनके सामने शनाख्त के लिए पेश न किया जाए। ऑलिव हार्वर्ड ने जेब से एक कागज निकालकर उस पर निगाह दौड़ाते हुए कहा, ओ डे। फिर किसी कदर मुतमईन होकर बोला, ये शख्स यहाँ से फरार होकर कहाँ जाएगा? मैंने कहा, सीधा अमेरिका। उसका ख्याल है कि यहाँ उसे मिस्टर हार्वर्ड की जगह मिल जाएगी, क्योंकि बूढ़ा और जहनी तौर पर अलील ऑलिव हार्वर्ड अब अपने मनसब के लिए मौजू नहीं रहा। मेरे अल्फाज पर ऑलिव हार्वर्ड की आंखें सुर्ख हो गईं। चंद लम्हे वो मुझे घूरता रहा, फिर बोला, ओके मिस्टर अली यार खान, इस बात का तुम्हें माकूल जवाब दिया जाएगा। वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मेरी गुफ्तगू ने उसे मुश्तइल कर दिया था, लेकिन वो अभी मेरे खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहता था। इस नई जगह मैंने तकरीबन 48 घंटे गुजार लिए थे। जिस वक्त तक बर्दाश्त कर सकता था भूखा रहा, और जब महसूस किया कि अब भूख हवास छीन लेगी तो जो कुछ मिला खा लिया, तमाम खदशात से बेनियाज होकर। लेकिन ऐसी कोई बात न हुई जिसके खदशे से अभी तक खाना पीना छोड़ा हुआ था। अलबत्ता अब बदन को मुसलसल मफलूज रखना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि आज़ा काम करना ही ना छोड़ दें और सचमुच अपाहिज ही ना हो जाऊं। फिलहाल यही अंदाजा हो रहा था कि हार्वर्ड के चुंगल से नहीं निकल सकूंगा। उसकी गिरफ्त कमजोर नहीं थी। अब हालात के रुख पर बहना होगा। अगर मौका मिल गया तो ठीक, वरना जो भी तकदीर में लिखा हो। खुद हार्वर्ड ने भी मेरे मफलूज होने पर यकीन नहीं किया था। उस दिन से अब तक कोई इलाज नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।